حضرت سعد بن ابی وقاص جب اسلام لائے، مختلف روایتیں ہیں، بعض روایتوں میں ہے اس وقت آپ کی عمر 17 سال تھی، اور بعض روایتوں میں ہے اس وقت آپ کی عمر 19 سال تھی۔ سعد نام ہے، حضرت سعد کے والد کا نام ابی وقاص نہیں ہے۔ سعد بن ابی وقاص یہ تو مشہور ہو گیا ہے، اصل حضرت سعد کے والد کا نام ہے مالک۔ کیا نام ہے بھائی؟ تو اصل نام ہے سعد بن مالک۔ تو جن کے والد مالک تھے ان کی کنیت ہے ابی وقاص، وہ اپنی کنیت کی وجہ سے، لقب کی وجہ سے مشہور ہو گئے، تو کہا جانے لگا سعد بن ابی وقاص۔ اور یہ سارے جو مالک کے بیٹے ہیں، ان تمام میں سے اپنے باپ کی ابی وقاص کے نام کے ساتھ سعد بن ابی وقاص مشہور ہوئے۔ وگرنہ ان کے بھائی عامر تھے، ان کو عامر بن مالک، عمیر تھے، ان کو عمیر بن مالک، عتبہ بن مالک، جس کو بعض جگہ عتبہ بن ابی وقاص بھی لکھا ہے، جس نے غزوہ احد کے اندر اس بدبخت نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے انور پر ایک پتھر مارا تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے۔ ان کا بھائی تھا حضرت سعد رضی اللہ عنہ۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، ایک ہی گھرانے میں سے کچھ محمد رسول اللہ کے جانثار ہیں اور کچھ جان کے دشمن ہیں، ایک ہی گھر میں سے کوئی جنت کی متلاشی ہے، کوئی جہنم کے متلاشی ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت کے راستے پہ ڈالتا ہے۔ دعا کیا کرو، یا اللہ ہمیں ہدایت کے بعد ہدایت میں استقامت نصیب فرما۔ یہ دعا ہمیشہ کرنی چاہیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ کتنے لوگ ہیں جو ساری زندگی اچھے اعمال کرتے رہے، لیکن جب خاتمے کا وقت آیا تو وہ کفر پہ موت آئی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال حضرت سعد بن ابی وقاص، ان کے والد کا نام بولو بھائی سارے، یہ یاد رکھ رہے ہیں میرے اور آپ نے، سعد بن مالک، سعد بن مالک۔ ماں کا نام حمنہ، حمنہ بنت سفیان، ایک تو ابو سفیان ہیں جو بعد میں مسلمان ہوئے۔ ان کا نسب قریش میں سے ہے اور یہ بنو زہرہ سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں لگتے ہیں۔ خاندان کے لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا لگتے ہیں بھائی؟ ماموں لگتے ہیں۔ بنو زہرہ وہ قبیلہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں آمنہ، ان کا تعلق قبیلہ بنو زہرہ سے تھا۔ جناب عبد المطلب نے جس عورت سے شادی کی اس کا تعلق بنو زہرہ سے تھا۔ تو بہرحال ان کا سلسلہ نسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جا کے ملتا ہے، اور یہ قریشی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں لگتے ہیں۔ رشتے میں حضور کے کیا لگتے ہیں بھائی؟ سکے ماموں نہیں، خاندان کے لحاظ سے ماموں لگتے ہیں۔ اور ایک دن اسی وجہ سے روایت ہے حدیث کی کتابوں میں، حضرت سعد ایک دن آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے ماموں ہیں، ہے کوئی ایسا آدمی جو میرے ماموں جیسا ماموں دکھائے؟ محدثین اس کے مختلف معنی کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں یہ میرے ماموں ہیں، میں ان کا عزت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں۔ آپ کو بھی چاہیے کہ اپنی ماموں کی عزت کریا کرے، ماموں کی عزت کیا کرے۔ تو بہرحال اسی وجہ سے حضرت سعد رضی اللہ عنہ اس بات کو بطور فخر بھی ذکر کیا کرتے تھے کہ میں حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماموں لگتا ہوں۔ کیا لگتا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ماموں لگتا ہوں۔
اب کتنے لوگ پہلے مسلمان ہو گئے تھے، ان کے بعد حضرت سعد مسلمان ہوئے ہیں۔ بعض روایتوں میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں 5ویں نمبر پہ مسلمان ہوا، مجھ سے پہلے 4 مسلمان ہوئے، لیکن ادھر عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا خاندان کہہ رہا ہے پہلے ہم سے 4 مسلمان ہو چکے تھے، 5ویں ہمیں ہیں۔ تو بہرحال یہ روایات مختلف ہیں، جو بھی ہو یہ پہلے لوگوں میں سے ہیں جو مشرف با اسلام ہوئے اور اس وقت میں مسلمان ہوئے جب مسلمان بننا اور مسلمانی کا اعلان کرنا بڑا مشکل تھا، بڑا مشکل تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی صحابی نہیں ہے، معمولی کا مطلب یعنی چھوٹے درجے کے صحابی نہیں ہیں، یہ بڑے صحابہ میں سے ہیں، اور وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے حکم پر، کیوں پیغمبر اللہ کے حکم کے بغیر نہیں بولتے، اللہ کے حکم پر دنیا ہی میں میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے 10 صحابہ ایسے ہیں جن کو میں دنیا ہی میں ان کی زندگی میں ہی ان کو جنت کی خوشخبری سناتا ہوں۔ حضرت سعد ان میں سے ایک صحابی ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا بڑا مقام ہے، اور اصل میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا پیشہ کیا تھا؟ خود یہ تیر اور کمان بنایا کرتے تھے، بڑے مشہور تھے تیر اور کمان بنانے میں بھی چلانے میں بھی۔ ظاہر بات ہے جو آدمی جو چیز بناتا ہے اس کے چلانے میں بھی ماہر ہوتا ہے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع کے اندر تیر اور کمان ہی بنا کر بیٹھتے، اور لوگ بڑی دور دور سے ان کی تیر اور کمان لیتے آتے کہ بڑے اچھی تیر کمان بناتے۔ بعد میں مدینہ میں آئے، غربت کی حالت دیکھی، مسلمان ہوئے، اس کے بعد آہستہ آہستہ کرتے کرتے بدری صحابہ کا جب وظیفہ مقرر ہوا 6000 5000 درہم مقرر ہوئے، اس کے بعد تو پھر اللہ نے سپہ سالاری عطا کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب مسلمان ہوئے تو ماں نے، بھائیوں نے بڑا سخت بائیکاٹ کیا، خاندان والوں نے، کہ تو اپنے باپ دادا کی دین سے پھر گیا ہے، مذہب سے پھر گیا ہے، عبادت سے پھر گیا ہے۔ روایات میں لکھا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی ماں وہ سمجھائے بیٹے کو کہ اسلام چھوڑ دے، مسلمانی چھوڑ دے، اور ماں نے سعد رضی اللہ عنہ کا ساتھ، تجھے پتا ہے اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ سعد نے کہا اللہ نے حکم دیا ہے، تو کہا پھر میں تمہیں کہتی ہوں کہ اپنے دین پہ واپس آ جا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ دین کو چھوڑ دے۔ اور اس بات کو اس نے قسم اٹھا لی۔ کیا اٹھا لی بھائی؟ کیا قسم اٹھائی؟ کہ میں جب تک تو اپنے دین پر واپس نہیں آئے گا، حدیث کے الفاظ ہیں، نہ میں کھاؤں گی نہ میں پیوں گی، میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی۔ ایک دن ہوا حضرت سعد اپنے ایمان پہ برقرار رہے، ماں بھوکی پیاسی ہے۔ دوسرا دن ہوا حضرت سعد اپنے ایمان پہ کامل ہیں، اپنے ایمان پہ استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں، ماں پھر بھوکی پیاسی ہے۔ ماں کیا ہے؟ حتیٰ کہ تیسرا دن آنے کو ہوا، ماں پھر بھی بھوکی پیاسی۔ بھائی سمجھا رہے، خاندان والے سمجھا رہے، ساتھ چھوڑ دے دین محمدی کو، واپس آ جا اپنے آباء و اجداد کے دین پر۔ ماں کی حالت بڑی نازک ہوتی جا رہی ہے، تیسرا دن ہے، کھایا پیا کچھ نہیں، اور جب تک وہ دین اسلام کو چھوڑے گا نہیں، ماں اس وقت تک کھائے پیے گی کچھ بھی نہیں۔ ماں کو دیکھا، سمجھایا، کھا لے، نہیں کھایا۔ ماں کہنے لگی میرے ساتھ اگر تو اپنے دین پہ واپس نہ آیا تو میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گی، ہلاک ہو جاؤں گی، مر جاؤں گی۔ آپ
آپ کو پتہ ہے جو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں کا غلام بن جائے پھر ساری دنیا بھی زور لگا لے محمد عربی کی غلامی نہیں چھڑا سکتی. اس میں مزہ ہی ایسا ہے, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں مزہ ہی ایسا ہے, لیکن ان کو محسوس ہوتا ہے جن کے دل صاف ہوں, جن کے دل صاف ہوں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا ایمان والا جواب دیا, غیرت والا جواب دیا کہ میری ماں تو کہتی ہے کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گی, پیوں گی بھی کچھ نہیں, اسی طرح مر جاؤں گی. اے میری ماں ذرا میری بات بھی تو سننا, میں ساتھ کہتا ہوں اگر تیرے جسم میں 1000 جانیں بھی ہوں, 1000 جانیں بھی ہوں, ایک ایک کر کے روزانہ تیری جان نکل جائے, میں ساتھ اس کو دوبارہ کر لوں گا, لیکن محمد عربی کے دامن کو نہیں چھوڑوں گا, آپ کی غلامی کو نہیں چھوڑوں گا. تیری 1000 جانیں نکل جائیں تو نکل جائیں, لیکن میں محمد عربی کے قدموں کی غلامی نہیں چھوڑوں گا. صلی اللہ ہے ایسا آج کوئی غیرت والا, ہے ایسا آج کوئی ایمان والا جو کہے کہ میں باپ دادا کی بات کو نہیں مانوں گا, اللہ کے قرآن محمد کے فرمان کو مانوں گا. آج تو مسلمان ہو کر یہ نعرہ لگا رہے ہیں میں باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا, میرے باپ دادا اس طرح کیا کرتے تھے. یہ بات میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں تقریب میں, باپ دادا کو چھوڑو, قرآن و سنت کو اپناؤ. جنت باپ دادوں کے پیچھے چلنے میں نہیں, محمد رسول اللہ اور صحابہ کے پیچھے چلنے میں جنت ہے. جو صحیح عقیدے والے ہیں, صحیح اعمال والے ہیں, ان کے پیچھے چلو. قرآن نے ان کے پیچھے چلنے کا حکم دیا ہے. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کو بڑا ستایا گیا بھائی. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے سابقین اولین مہاجرین صحابہ میں سے ہجرت کر کے آئے, مدینہ میں آئے. ایک بھائی کا گھر تھا جو اسلام سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا کہ ایک بھائی نے مکہ میں قتل کیا, اس کے قصاص سے بھاگ کر مدینہ میں آئے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس چلے. غزوہ بدر آیا, بدر کے غزوہ کے اندر بھی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے, اور ان کا بھائی عمیر بن مالک بھی غزوہ بدر میں شریک ہوئے. آگے غزوہ احد میں بھی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ شریک رہے, اور ایک لڑائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کے لیے صحابہ کو تیار کر رہے تھے, ان کو دیکھ رہے تھے کہ کون کون جنگ کے قابل ہے, چھوٹے بچوں کو احاطہ کر رہے تھے بدر کے اندر. تو حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھائی چھپتے پھر رہے تھے کہ کہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ نہ لیں اور مجھے نکال نہ لیں, جنگ سے روک نہ لیں. عمر کتنی ہے بھائی؟ 14 سال ہے. عمر کتنی ہے؟ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے عمیر بن مالک کی عمر کتنی ہے؟ 14 سال کا. کتنا سا بچہ حد بلوغت کے قریب ہے. اور وہی بات ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر کا معائنہ کر رہے ہیں, بیچ عمیر بن مالک کو دیکھا, کہا یہ تو بچہ ہے, واپس بھیجنے لگے. کہا یا رسول اللہ مجھے نہ بھیجیے, مجھے نہ بھیجیے, یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ ان کافروں کے خلاف جہاد کرنے کے لیے آیا ہوں, یا رسول اللہ آپ مجھے جنگ کی اجازت دیجیے, میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کروں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی, اپنے ہاتھوں کے ساتھ ان کو تلوار لگائی. حضرت سعد کہتے ہیں میرے بھائی کی جو تلوار لگی ہوئی تھی زمین پہ لگ رہی تھی. کہاں لگ رہی تھی؟ زمین پہ لگ رہی تھی.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جذب جہاد دیکھ کر اجازت مرحمت اجازت دے دی اور وہ اپنی بات میں سچے تھے. اسی غزوہ بدر کے اندر حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے شہادت کا جام عطا فرما دے دیا اور حضرت عمیر نے جام شہادت نوش فرما لیا, شہید ہو گئے. غزوہ احد آیا, آپ کو پتہ ہے پہلے مسلمانوں کو فتح ہوئی, وہ ٹیلے پہ بیٹھے ہوئے صحابہ نیچے آ گئے. اپنی اجتہادی تو غلطی تھی کہ بھائی ابھی حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس وقت لگا تھا وہ گزر چکا ہے. نیچے آئے, خالد بن ولید جب مسلمان نہیں ہوئے تھے پیچھے سے حملہ کر دیا. اب مسلمان کے پاؤں کو پھڑ گئے اور خبر مشہور ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا. آپ کو پتہ اس عالم میں اس وقت میں چند صحابہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بھی تھے اور میں نے آپ کو کہا اسی سعد بن ابی وقاص کے بھائی ہیں عتبہ, انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا. اب دیکھو ایک طرف بھائی لڑ رہا ہے محمد رسول اللہ کی معیت میں, آپ کی جان کی حفاظت کرنے میں, اور دوسری طرف بھائی لڑ رہا ہے محمد رسول اللہ کی جان لینے کے لیے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے یہ میرا بھائی جو ہے نا عتبہ, اس سے بات مجھے بڑی نفرت ہے اس سے, اسے سب سے بڑا میں اپنا دشمن سمجھتا ہوں کہ اس نے رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا فرمائی تھی, یہ تھوڑی عرصے میں چلا گیا. تو اس عالم میں جب چند صحابہ حضور کے ساتھ تھے جن میں سے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے, باقی صحابہ بھی تھے, تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو کہا سعد ارمی فداک ابی و امی, یا سعد اے سعد میں محمد کے دم میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں, تیر چلائیے. کیا کیجئے آج میں اور آپ کہتے ہیں فداک ابی و امی یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ میرا قوم قبیلہ سب کو یا رسول اللہ آپ کے قدموں پہ قربان ہے یا نہیں؟ آج میں اور آپ اس طرح کہتے ہیں, صحابہ بھی اس طرح کہا کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعد کے علاوہ کسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے یہ جملہ نہیں سنا. حالانکہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی یہ جملہ حدیث کے اندر موجود ہے. تو اس کا پتہ یہ چلا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وہ بات پہنچی نہیں ہوگی, یا حضرت علی رضی اللہ عنہ یوں فرمانا چاہتے ہیں کہ میں نے بالواسطہ بغیر کسی واسطے کے رسول اللہ سے یہ بات نہیں سنی. مرکات شرح مشکات کا اس کی توجیہ کی ہے کیونکہ حضرت زبیر کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے. تو بہرحال ایسے صحابی جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فداک ابی و امی, میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے. یعنی ساری دنیا اپنے ماں باپ رسول اللہ پہ قربان کرتی ہے اور رسول اللہ فرما رہے ہیں ساتھ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو. تیر چلاؤ, کیا چلاؤ؟ تیر چلاؤ. اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ میں نے کہا ہے نا ان کا تو پیشے یہ تھا تیر بنانا, کمانے بنانا, تو ایسے تیر چلائے, ایسے تیر چلائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور ایک آدمی تھا کافر, وہ بار بار ڈھالوں کے پیچھے اس ڈھال کے پیچھے چھپ جاتا تھا, آنکھیں اوپر کرتا تھا. حدیث ہے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے میں نے بس نشانہ لگا کے ایسا تیر جس تیر کے اندر وہ جا کے لوہا لگا ہوتا ہے وہ بھی نہیں تھا, ایسی لکڑی کا تیر میں نے نکالا اور نکال کے اس کافر کو مارا. اس کافر کے ایسا لگا وہ بدحواس ہو کر گر پڑا, اس کی شلوار جو اس وقت پاجامہ تھا جو بھی تھا اس کا وہ نکل گئی. تو رسول اللہ وہ جب زمین پہ گرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا گئے. حتی بدت نواجذہ, یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک
یاد رکھو یہ تبسم کا ذکر ہے. میں نے پہلے بھی کہا کہا لگا کر کبھی بھی حضور اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہنسے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اس بات پہ نہیں کہ اس کی وہ نکل گئی، اس کے قتل ہونے پہ اس کے بدبخت جو تھا تیر لگا رہا تھا، چھپ چھپ کے مارا تھا. دوبارہ اور ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے جا رہے ہیں، یا اللہ اے اللہ ساتھ کے تیروں کو نشانے پہ لگا، ساتھ کے تیر کو نشانے پہ لگا، ساتھ کو ایسا تیر انداز بنا کے جو بھی تیر لگائیں جو بھی تیر پھینکے نشانے پہ لگے. یہ کون دعا کر رہے بھائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پہ تاریخ کی کتابوں میں حدیث کی کتابوں میں باتیں ذکر ہے. فتح مکہ جب ہوا حضرت سعد بیمار ہو گئے. کیا ہو گئے بھائی؟ بیمار ہو گئے. اتنی بیمار ہوئے کہ زندگی کی یعنی امید ختم ہو گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کے لیے گئے. حضرت سعد پریشان ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پریشان ہوں. فرمایا سعد کیا پریشان ہے؟ یا رسول اللہ جس زمین سے ہجرت کی تھی یعنی چھوڑا تھا اللہ کے دین کی خاطر آپ کی خاطر، مجھے افسوس ہے آج اسی زمین پر میں مر رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی اور اللہ سے دعا فرمائی، یا اللہ میں محمد دعا کرتا ہوں تو میرے ساتھ کو شفا کاملہ نصیب فرما، میرے ساتھ کی بیماری کو ٹھیک فرما، اور یا اللہ اس کی ہجرت کو مکمل فرما، اس کی ہجرت کو مکمل فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی. ایک حکیم تھے، انہوں نے علاج کیا، حضرت سعد رضی اللہ عنہ ٹھیک ہو گئے. کیا ہو گئے؟ اور ٹھیک ہونے کے بعد جتنی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں لڑی ہیں حضرت سعد رضی اللہ عنہ سب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شاد شریک تھے. کیا تھے بھائی؟ ساتھ شریک تھے. اور جو سرایا ایک ہوتا ہے سریہ، ایک ہوتا ہے غزوہ. غزوہ وہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تشریف لے جائیں، اور سریہ وہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف نہ لگے ہوں. بعض جگہ غزوات میں بھی سریہ کا لفظ بولا جاتا ہے، لیکن بہرحال جو شروع میں مدینہ سے سریہ بھیجے تھے، سرایہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے، ایک حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی ماتحتی میں بھیجا تھا. اور سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں وہ پہلا نبی کا صحابی ہوں، میں محمد کے صحابہ میں سے پہلا ہوں جس نے اللہ کے دین کی خاطر تیر چلایا. سب سے پہلے دین اسلام کی حفاظت کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے جنہوں نے تیر پھینکا ان کو حضرت سعد کہتے ہیں. حضرت سعد رضی اللہ، بڑا مقام ہے نا بھائی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش تھے. کیا تھے بھائی؟ میں نے کہا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے 10 صحابہ جنتی ہیں، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ، ابو عبیدہ. حضرت سعد رضی اللہ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی. اور ایک اور بات بتاؤں، صرف 10 صحابہ ہی میں جنتی نہیں، اللہ نے بدر والے صحابہ کو جو شان عطا کی ان میں بھی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمایاں مقام ہے. اللہ نے احد والے دن جن صحابہ کو مقام عطا فرمایا ان میں بھی حضرت سعد کا نمایاں مقام ہے. حتیٰ کہ خیبر، حنین، احزاب کے اندر جتنی بھی جنگیں لڑی گئیں، صلح حدیبیہ کے اندر جو اللہ نے قرآن میں فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، بیت شجرہ کا ذکر جو اللہ نے قرآن میں کیا، اور جنتی سب صحابہ سے رضا کا اعلان کیا، ان میں حضرت سعد بھی شامل ہے. کون شامل ہے بھائی؟ حضرت سعد رضی اللہ. یعنی قرآن مجید میں جتنی بھی جنگوں کا ذکر ہے، جتنے بھی مقامات میں صحابہ کی شان بیان ہوئی ہے، اللہ کی شان حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کو وہ سب اللہ نے خوبیاں عطا فرمائی ہیں، اور وہ سب جنت کے بعد حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے ساتھ. ایک موقع میں اللہ کے نبی نے فرمایا سعد
تیری وجہ سے اللہ بعض لوگوں کو فائدہ دے گا اور بعض کو نقصان دے گا. فائدہ مسلمانوں کو ہوگا، نقصان کافروں کو ہوگا. نقصان کس کو ہوگا بھائی؟ کافروں کو. وہ کس طرح ہوا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے خلافت جب عطا کی، مشورہ کیا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح امین الامہ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا اصل نام عامر ہے. کیا نام ہے بھائی؟ عامر. حضرت ابو عبیدہ بن جراح امین الامہ کا اصل نام کیا ہے؟ بولو سارے. عامر. تو مشورہ کیا، فرمایا کہ سعد کو سپاہی سالار بنایا جائے. کیا بنایا جائے؟ سپاہی سالار بنایا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ذرا تردد میں تھے، اتنی بڑی مہم جنگ کی سپاہ سالاری پہلے ان کو دی نہیں. حضرت ابو عبیدہ نے کہا، جو باقی صحابہ نے بھی کہا ٹھیک ہے، وہ سپاہ سالاری کا عہدہ دے دیا. اور وہ جو جنگ قادسیہ ہوئی ہے، جنگ قادسیہ جس میں 30,000 مسلمان ہیں، 2 لاکھ فوج رستم کی ہے. اس لیے بھائی رستم حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی سپاہ سالاری میں جو لوگ تھے اس وقت بیمار بھی تھے. رستم پہلے جس کو رستم کہا جاتا ہے، بڑا بہادر تھا. وہ کافروں کی طرف سے وہ لڑنے کے لیے آیا. اس کے ساتھ کتنی فوج ہے بھائی؟ بولو سارے. 2 لاکھ. حضرت سعد کی معیت میں لڑنے والے کتنے صحابہ ہیں؟ 30,000. کتنے صحابہ ہیں بھائی؟ اللہ نے ان 30,000 کو 2 لاکھ پر فتح عطا فرمائی. مسلمان کبھی بھی اپنی زیادتی کی وجہ سے کہ بھائی ان کی جماعت زیادہ ہو، کثرت کی وجہ سے نہیں جیتا، بلکہ اللہ کی مدد اور نصرت کی وجہ سے جیتا ہے. وگرنہ آج تو ہر ملک کے پاس کتنی فوج ہے یا نہیں بھائی؟ فوج. بہرحال حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے یہ سارے جنگ قادسیہ ہوئی، آگے مدائن کی طرف حضرت سعد رضی اللہ عنہ گئے. قصر ابیض جو کسریٰ کا بڑا، وہ قصر ابیض جسے کہا جاتا ہے، وہ بھی. یہ ساری فتوحات اب موقع نہیں ہے، تاریخ پڑھیں، اس میں جتنی فتوحات ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، اللہ نے وہ ساری، ان میں سے اکثر جو ہیں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ فتح نصیب فرمائی. سپاہ سالاری میں فتح کی. اور میں نے پچھلے جمعہ کو آپ کو ایک روایت سنائی تھی کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ پہ بعض لوگوں نے اعتراض کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلافت کے دور میں ان کی طرف خط بھیجا کہ سعد نماز صحیح نہیں پڑھاتے، سعد نماز صحیح نہیں پڑھاتے. میں نے آپ کو روایت سنائی. حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہ 3 جو شکایات کی تھی، یہ ناانصافی کرتے، تقسیم ٹھیک نہیں کرتے، نماز ٹھیک نہیں پڑھاتے، اور یا تو انصاف سے کام نہیں لیتے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اس شخص کے بارے میں بددعا کی تھی اور اللہ نے بددعا قبول کی تھی. میں نے اور یاد رکھو یہ سعد رضی اللہ عنہ کی دعائیں قبول کیوں ہوتی تھی؟ معارف السنہ کے اندر ایک روایت ہے، فضائل سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کتاب. میرے اور آپ کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دعا فرمائی، یا اللہ، اے اللہ میرا ساتھ جو بھی دعا کریں، میں محمد کہتا ہوں اللہ میرا ساتھ دعائیں کرتا جائے تو قبول کرتا جا. میرے ساتھ کی جو بھی دعا منہ سے نکلے اللہ تو اسے شرف قبولیت سے نواز. یہ دعا کس نے کی تھی بھائی؟ محمد عربی. اسی وجہ سے سعد رضی اللہ عنہ دعائیں قبول ہوتی تھی. ایک دن حضرت عبداللہ بن مسعود کا آپس میں کوئی جھگڑا ہوا، ہاتھ اٹھائے بددعا کے لیے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا معاف کرو، میرے لیے بددعا نہ کرنا، مجھے معاف کر دو. بددعا کیا؟ پتا تھا کہ محمد عربی نے دعا کی ہے اللہ میرے ساتھ کی ہر دعا قبول فرما. اس آدمی کے بارے میں دعا کی، اللہ اسے فقیر بنا، ذلیل کر، یا اللہ اس کو نابینا کر. اور یہ 3 دعائیں اس کی قبول ہوئی ہیں. حضرت سعد رضی اللہ 3 دعائیں قبول ہوئی ہیں. یہ بددعا جو تو کی تھی قبول ہوگی. حضرت سعد رضی اللہ عنہ یہی وہ صحابی ہیں جس کے بارے میں اقبال نے بھی کہا تھا، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ بحر ظلمات، وہ جو قصر ابیض تھا، وہ دوسری طرف تھا دریائے دجلہ کے. انہوں نے پل توڑ دیے، کافروں نے پل توڑ دیے کہ تاکہ مسلمان یہاں نہ آ سکیں. حضرت
سارے اپنی جتنی بھی معیت میں تھے، سپہ سالاری میں تھے، سب کو ایک جگہ جمع کر کے اعلان کیا، کون ہے جو اس دریا میں میرے ساتھ گھوڑا ڈالے گا؟ باہر جاتے ہیں، چھوڑو پلوں کو، دریائے دجلہ کے اوپر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے پہلا اپنے گھوڑا ڈالا، اور ان دنوں میں بارشیں بہت زیادہ تھی، دریا کے اندر صحیح تو یعنی ہے، اور سعد رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا گھوڑا ڈالا، پیچھے سارے صحابہ نے اپنے گھوڑے ڈالے، سارے نے سب جو مجاہدین تھے دریا پار کر گئے، سارے صحابہ دریا پار کر گئے۔ یہ ہے بھائی، تو آپ نے سنے نا، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ دیکھو نا، یہ یقین کی بات ہے، ایمان کی بات ہے، اور اللہ سے دعا بھی کی، یا اللہ ہم تیرے دین کی خاطر دریا پار کرنے ہماری مدد فرما۔ کیا فرمایا؟ اللہ تیرے دین کی خاطر، تیری نبی کی عزت کی خاطر، ہم تیرے دین کی خاطر پار ہو رہے ہیں، اللہ تجھ پہ ہی بھروسہ کرنے، ہماری مدد فرما۔ اللہ نے مدد کی یا نہ کی بھائی؟ بعض جگہ تو میرے تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہے، جب صحابہ پار ہوئے، ان کے گھوڑوں کے سونج جو تھے ان کے ساتھ بھی بہرحال، بعض جگہ تو یہ لکھا ہے ایک آدمی کا پیالہ گم ہو گیا، لوگوں نے تانے دینا شروع کر دے، ویسے ہی گپ شپ میں باندھنے لگے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے بذات خود کہا، یا اس آدمی نے کہا، جیسی یہ دریا کے کنارے ہوئے، اللہ نے دریا کو حکم دیا، دریا نے وہ پیالہ دریا کے باہر پھینک دیا، ایک پیالہ بھی نہیں، ایک پیالہ بھی۔ یہ بھائی کرامات ہیں صحابہ کی۔ کس کی کرامت ہے بھائی؟ مشکات کے اندر ایک پورا باب ہے، باب الکرامات، اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی کرامات بھی لکھی ہوئی ہیں، اور بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ بہرحال حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا، بڑی شان عطا فرمائی۔ ایک روایت اور سن لیں، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک رات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک رات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلہ فقال لیت رجلا صالحا من اصحابی یحرسنی اللیلہ قالت وسمعنا۔ یعنی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے کے پاس ایک جگہ کسی جنگ سے واپس آئے تھے یا کچھ بھی پڑاؤ ڈالا، تو رات کا وقت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن کا خوف ہے کہ دشمن حملہ کر سکتے ہیں۔ اب حضرت سعد اس پاس نہیں ہے، دور ہے۔ میرے اور آپ کے آقا کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، ایک آرزو پیدا ہوئی، تمنا پورا پیدا ہوئی کہ کاش آج کوئی ایسا مرد صالح آ جائے جو ساری رات مجھ پہ پہرا دے، میرے گھر کے باہر، خیمے کے باہر پہرا دے۔ کیا کہا؟ دیتا رجلا صالحا من اصحابی، کاش آج میرے صحابہ میں سے ایسا آدمی جو مرد صالح ہو مجھ پہ آ کے پہرا دے۔ یہ بات رسول اللہ نے اما عائشہ صدیقہ کے سامنے خیمے کے اندر کی، لیکن جب دل سے دل جڑ جائے، دل سے دل جڑ جائیں، پھر اللہ دلوں کی باتوں کو دلوں میں منتقل فرماتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اپنے ہتھار لے کر آئے، اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ہم نے ہتھاروں کی وہ چنگار سنی، ان کی آواز سنی، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا من ھذا، کون ہے رات کے وقت ہتھیار لگا کے آنے والا کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں سعد بن ابی وقاص ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد آج رات مجھ پہ پہرا دے، تو آیا کیوں ہے؟ یا رسول اللہ مجھے خوف ہوا اس بات کا کہ دشمن آپ پہ حملہ نہ کر دیں، یا رسول اللہ میں ساری رات آپ کی چوکیداری کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس کی چوکیداری کرنے کے لیے، یا رسول اللہ میں آپ کی چوکیداری کرنے کے لیے آیا ہوں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے سو گئے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خراٹوں کی آواز ہم نے خود سنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدد 7 کی چوکیدارہ کرنے پر اتنے مطمئن ہو کر سوئے, گہری نیند ہے. کون سی بھائی؟ یہ 7 پہ اعتماد ہے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ پہ کیا بھائی؟ اعتماد ہے. اللہ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو بڑا مقام عطا فرمایا. آپ باقی بھی ان کی آپ زندگی پڑھ لیں. پھر آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جنگی ہوئی, آپس میں جنگ جمل ہوئی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں انہوں نے خلافت کے لیے بیعت کر لی, بیعت کر دی, ان کو خلیفہ مان لیا. لیکن کنارہ کش رہے. لوگوں نے کہا آؤ ہمارے ساتھ جنگ کرو. ان کے ایک قول تھا, حضرت سعد نے کہا مجھے ایسی تلوار لا کے دو, ایسی تلوار لا کے دو. بعض تاریخی روایتوں میں لکھا ہے ایسی تلوار لا کے دو جس کی زبان بھی ہو, آنکھیں بھی ہو, جو دیکھے اور زبان سے بولے کہ یہ کافر ہے اس کو مارو, یہ مسلمان ہے اس کو نہ مارو. ایسی تلوار مجھے لا کے تم دو, تمہارے ساتھ میں جا کر جنگ کروں گا. اب کون ایسی تلوار لائے؟ ان کا ذکر یہ تھا کہ جن کے ساتھ ہم جہاد کر رہے ہیں, لڑ رہے ہیں, یہ مسلمان ہیں, کافر توڑی ہیں, یہ کس کو ماروں کس کو نہ ماروں. کنارہ کش رہے. بہرحال تقریباً 88 سال یا 80 سال کی عمر میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئے. وہ سال جب دنیا سے رخصت ہوئے اللہ نے پہلی سے ان کو جنت عطا فرما دی تھی. کیوں؟ ہمیں یقین ہے کہ اللہ کے محمد نبی کے زبان نبوت سے جو جملہ نکل جائے وہ ویسے نہیں بولتے, وحی کے ساتھ بولتے ہیں. پیغمبر وحی کے بغیر نہیں بولتا. جب پیغمبر نے کہہ دیا ہے کہ میرے ساتھ جنتی ہیں تو اللہ نے ان کو جنت ضرور عطا فرما دی. اور قرآن نے خود بدر, احد, حنین, احزاب, یہ ساری جنگیں جتنی بھی ہوئی ہیں ان کے بارے میں خود قرآن میں اللہ نے کہا یہ جنتی ہیں, ان سے بے راضی ہوئی ہے, مجھ سے راضی ہیں. اللہ ہمیں صحابہ کرام کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ دینی غیرت والے تھے, رسول اللہ کے ساتھ بڑی محبت والے تھے. ان کی کتابوں میں بہت سارے واقعات لکھے ہوئے ہیں. آپ کو بھی یہ دعوت ہے کہ بھائی آپ بھی کتاب لیں اور عشرہ مبشرہ جو صحابہ کرام ہیں ان کے فضائل کو پڑھیں. ہر صحابی کی الگ ایک فضیلت ہے. اللہ مجھے اور آپ کو صحابہ کرام کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے, عظمت, شان, بلندی, مقام کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے, صحابہ کرام کی سچی غلامی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.